مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ تو نزاکت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا اور ہمارا رشتہ بیان کیا، اور اس رشتے کے اندر خاص حسن ہے۔ آج پتہ کیا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی گھٹن ہے ایک دوسرے کے لیے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بڑی عجیب سی، یعنی پاکستانی معاشرے کو یہ ماحول دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ شاید دشمن ہیں لوگ ایک دوسرے، دلوں میں سختی ہے، لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ یعنی زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا کہ وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ یعنی قریب آپ نام لے لیں کسی محکمے کا، پولیس والے ٹھیک ہوتے ہیں، میرا خیال ہے پٹواری تو سارے ولی ہوتے ہوں گے، چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سیاستدانوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تاجر، یعنی ہر گروہ کے بعد، حتیٰ کہ جہاں سے لوگوں کو حضور کا دین ملنا تھا، علماء کا طبقہ اسپیشل کر کے علماء اور مشائخ کے خلاف لوگوں کو کیا گیا۔ آپ عوام کے اندر بیٹھ کے دیکھیں، نام لیں کہ مولویوں کا، پیروں کا، معاذ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بچائے اسے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ ہاں نہ کریں بے شک میں، ہم نے نا اس طرح کی گھٹن بنائی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ ہاں برائیاں ہیں، لیکن کبھی بھی من حیث قوم لوگ، من حیث جماعت لوگ برے نہیں ہوتے، افراد برے ہوتے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اداروں پر چل دوڑیں گے، اگر آپ ہر گروہ کے بارے میں یہ رویہ رکھیں گے، یارو دیکھو بڑی سارے لوگ بڑے سارے محکموں سے زیادتیاں کراتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی پلٹ کے دیکھو نا، اور میلاد کی محفل سجی ہوئی ہو، اور کسی کونے میں کسی پولیس والے کو بھی کبھی دیکھو، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئی جاتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی محکمانہ معاملات ہیں، اور میں نے کڑتے ہوئے لوگ بھی دیکھے، کڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کن سختیوں پہ ڈال دیا گیا، ان کے ضمیر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ویسے ان سے کچھ اور کرایا جا رہا۔ اگر ایک دوسرے کے بارے، اب تو بڑی منظم قسم کی سازشیں کی جاتی ہیں، اور باقاعدہ ترتیب دیا جاتا ہے ماحول لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کا۔ یہ جو ہمارا مذہبی ماحول ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یعنی جس جماعت سے میرا تعلق ہے، وہاں نعت خوانی سے انکار تو نہیں نہ کیا جا سکتا، یعنی نعت خوانی ہمارا ایمان ہے، لیکن منظم طریقے سے اس شعبے کو بدنام کیا گیا۔ کنہوں نے کیا؟ انہوں نے جنہوں نے ریٹ بنائے تھے۔ نعت کا 40,000 لیتا ہے، کیوں لیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں تو لیتا ہے۔ آپ آج ریٹ ختم کر دیں دینا، جو چیز مارکیٹ میں بکنا بند ہو جائے وہ بننا بھی، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ خود خرابی کر دی ساری، اور خود ہی جماعت کی بدنامی کا ذریعہ شروع کر دیا۔ یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ خود ہی آپ نے بگاڑا ہے اس باعث کو، خود ہی بگاڑا ہے اس مولانا کو کہ جناب آپ پیسے لیں، جو بندہ پیسے لیتا ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ خود ہی کہانیاں سنائیں گے، اور خود اس کے باوجود ہی پھر ان چکروں میں پڑ گئے۔ گھٹن نہ بنائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور جنازہ پڑھا دیں۔ حضور جنازے کی امامت فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب عمر جیسا بندہ، وہ عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رب نے تیری زبان پر حق جاری فرما دیا ہے، حضرت عمر جیسی شخصیت نے کچھ اعمال کی بنیاد پر کہا حضور جنازہ نہ پڑھائیں، مجھے تو یہ بندہ منافق لگتا ہے، میں نے اسے کبھی کوئی خیر کا کام کرتے نہیں دیکھا۔ حضور نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا تم میں سے کبھی کسی نے اسے کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی خیر کا کام؟ اب میری بات کو سمجھیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے نہ مرنے والے نے ایک دن ایک بستی کا اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیا تھا۔ یہ جو آپ کی سرحدوں پہ محافظ کھڑے ہیں، ان کی شان کو چھوٹی نہیں ہے۔ ایک رات اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک بستی کا پہرا دیا تھا ایک دفعہ، یعنی خیر میرے نبی پاک کو اتنی محبوب ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کی گواہی دی۔ حضور نے فرمایا بناؤ صفحے میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ حضور نے امامت فرمائی جنازے کی، اور پھر میرے کریم نے فرمایا عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں، لوگوں کے عقیدوں کے بارے میں پوچھا جائے، فطرت پر سوال کیے جائیں۔ تو بھائی جو خیر ہے